نیک لوگ دین کی مصیبت برداشت نہیں کرتے، دنیا کی برداشت کر لیتے ہیں۔ دین کی مصیبت وہ جس سے دین کمزور ہو، دنیا کی مصیبت وہ جس سے دنیا کمزور ہو، وہ دنیا کمزور کر لیتے ہیں دین کو بچانے کے لیے۔ اور جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ دنیا کو بچانے کے لیے دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، نیک ہے، پاک ہے، توحید والی ہے، شرک سے بچتی ہے، شادی ہو گئی، سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، 5 سال گزرے، اولاد نہیں ہو رہی، اب کیا ہوگا؟ اب ادھر گئی، پھر ادھر گئی، پھر اس کے تعویذ، پھر اس کے گنڈے، پھر یہ آخر کسی نے بتایا تھا فلاں قبر پہ جاؤ تو بچہ مل جاتا ہے، رات کا فائدہ اٹھا کے وہاں بھی چکر لگا ہی لیتی ہے۔ ہاں، دین بیچ دیا دنیا بچانے کے لیے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی، جی ٹی روڈ، گجرانوالہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12ویں پارے کے شروع میں سورہ ہود ہے اور آخر میں پھر شروع ہو جاتی سورہ یوسف۔ تو ہود ایک نبی ہیں اور ان کے نام پر، جیسے سورہ یونس ایک نبی کے نام پر ہیں، اسی طرح ہود، حالانکہ اس میں اور بھی قصے بیان ہوئے ہیں لیکن ایک نبی کے نام پر اس کا نام ہے، اور یہ ہمارے اردو میں بھی عام چلتا ہے۔ چائے میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک پتی کے نام پہ چائے رکھ دیا اس کا نام، تو یہ چلتا ہے روٹین میں، زبانوں میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو بہر صورت یہ سورہ ہود ہے اور اس میں یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں روٹین میں انبیاء کے قصے اور ان کی قوموں کا احوال بیان ہوا ہے۔ سورہ یوسف میں بھی سابقہ نبی کا قصہ ہے، اس میں بھی سابقہ انبیاء کا قصہ ہے، پچھلی سورۃ یونس اس میں بھی تھا۔ تو مکہ میں نماز، روزہ، پاکی پلیدی، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں تو تھی نہیں، یہ سارا کچھ مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ تو جتنی مکی صورتیں ہیں ان میں عقیدے کی بات ہوگی، دوبارہ جی اٹھنے کی بات ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی خوبیاں بیان ہوں گی، یا سابقہ انبیاء کے قصے ہوں گے، سابقہ قوموں کا احوال ہوگا، تاکہ ہماری قوم وہ عبرت حاصل کرے اور وہ گناہ نہ کرے جو سابقہ قومیں کیا کرتی تھی۔ تو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی دنیا میں چلنے والے جاندار ہیں، جانور یا انسان سمیت جاندار ہیں، ان کا رزق اللہ پر ہے۔ یہ بات مسلمان کو سمجھ آ جائے نا، رزق اللہ پر ہے، بندہ غلام ہے، رازق رب ہے، والد ہے، کاسب ہے، رازق ہے۔ بندے نے کسب کرنا ہے، رب نے رزق دینا ہے۔ یہ اچھے سے اچھے کی تلاش کرتا ہے، یہ زیادہ بہتر کی امید میں محنت کرتا ہے، اس کو کرنی بھی چاہیے، لیکن اللہ نے وہ دینا ہے جو اس کے لیے لکھا ہوا ہے۔ اس کے فیصلے حق پر مبنی ہیں، وہ ظلم نہیں کرتا، اس لیے اس نے آپ کو جس کیفیت میں رکھا ہے دل کی گہرائیوں سے خوش ہو جاؤ، اندر سے خوش ہو جاؤ۔ کڑن جلن ہر وقت کوئی نہ کوئی بھڑاس نکالتے رہتے ہو، حالات کیسے ہیں، دنیا کسی ریل پیل میں ہے، میری کیا کیفیت ہے، ایسا نہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو مال سے بچاتا ہے تو وہ بھی اس کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کو یحمیہ الدنیا کما یحمی احدکم سقیمہ الماء، کما یظل یحمی احدکم سقیمہ الماء، فرمایا رب ذوالجلال اپنے نیک بندے کو دنیا سے ایسے بچا کے رکھتا ہے جیسے تم زخمی کو پانی سے بچا کے رکھتے ہو۔ آپ اپنے آپ سے پوچھو نا،
اگر آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں اس سے 3 گنا ہوتے تو آپ نخرے نہ شروع کر دیتے؟ ہاں، تو ہمارے پاس پیسہ ہو تو ہم ہاتھ روک نہیں سکتے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو اللہ کا شکر کرو، وہ دیتا ہی اتنا ہے، اور وہ ہاتھ روکنے والا کام ہم پر نہیں ڈالا، اس نے خود ہی روک لیا ہے، باقی گزارا تو چلا ہی رہا ہے۔ مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے۔ آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے کے اخبار تلاش کر لو، ٹی وی تلاش کر لو، اس میں یہی ہوگا جی حد ہی ہو گئی ہے بھئی، گھی دیسی کٹھا ہی 10 روپے کلو ہو گیا ہے۔ میں نے ایک کلپ سنا پرانا، کہتا دیکھو کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، کٹھا ہی دیسی گھی 10 روپے کلو ہو گیا ہے۔ اس وقت بھی یہی رونا دھونا تھا، اب بھی یہی رونا دھونا ہے۔ اس میں وقت ضائع نہ کرو، کوئی کام کر جاؤ، کوئی نیکی کر لو جس کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تو رزق اللہ پر ہے۔ کوئی بچے قتل کرتا ہے، جی میں رزق کہاں سے دوں گا؟ رزق تجھ پہ نہیں ہے۔ جس کا باپ مر جاتا ہے، بچہ نہیں مرتا بھوکا، اس کو رزق اللہ ادھر سے دے رہا تھا، پھر کسی اور سے دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ شرک کی نفی کی ہے اور توبہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ انی لکم منہ نذیر و بشیر ان استغفروا ربکم وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اچھی زندگی عطا کرے گا اور ہر فضل والے کو فضل عطا کرے گا۔ اور اپنے اپنے آنے والے انبیاء کو پہچانو اور شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اگر تم آخرت کا انکار کرو گے اور عقائد کو غلط رکھو گے تو پھر رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ ہمارا عذاب آئے گا۔ وما كان لهم من دون الله من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے ڈبل عذاب ہوگا جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ہندو کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور پھر مریں گے تو ہماری روح کسی نیک ہوا تو کسی نیک آدمی کی روح بن جائے گی، اور اگر برا مرا تو کسی گدھے گھوڑے کتے بلے کی روح بن جائے گی، اور ہم دوبارہ روح آ جائے گی، جسم ختم ہو جائے گا، اور ہمارے لیے آخرت نہیں ہے۔ جبکہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ اس جہان کے بعد آپ مرو گے اور قبر میں جاؤ گے، چھوٹا حساب ہوگا، چھوٹی جزا چھوٹی سزا، پھر حشر میں جاؤ گے، بڑی سزا بڑی جزا اور بڑا سوال بڑا حساب، اور اس کے بعد فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کی زینت چاہتے ہیں، ہم ان کی دنیا کے اعمال کی جزا دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ کتنے لوگ بد عقیدہ وہ بہت نیک نام ہوتے ہیں۔ لاہور میں ہندوؤں کے نام کا اسپتال ہے نا، ان کے بیٹے ابھی تک اس اسپتال پہ خرچ کرتے ہیں کہ ہمارے ابے کا نام نہیں ختم کرنا۔ یہ ہماری نیک نامی ہے۔ ان کے پیسے کا اجر یہ ہے کہ ان کو نیک نامی مل رہی ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ گوگل کا مالک کیا نام ہے اس کا، اور یہ ٹویٹر کا مالک، یہ سارے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں کس پہ؟ یہ چیریٹی پہ بڑا خرچ کرتے ہیں۔ ان کو نیک نامی مل رہی ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اگر ایمان نہ لائے تو۔ کفر پر مرنے والے کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ کتنی بڑی دولت ہے ایمان کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کریں تو ہمیں اس کا اجر ملتا ہے، اور وہ بڑی بڑی بھی کریں تو ان کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کی زندگی کا مقصد آخرت ہے، اللہ اس کے معاملات کو کلوز کر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے امیری لکھ دی جاتی ہے۔ اور جس کا دنیا مقصد ہو، من کانت الدنیا ہمہ شتت اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کلوز کرنے کی بجائے پھیلا دیتا ہے۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری لکھ دی جاتی ہے، ہر وقت بنتا ہی کچھ نہیں،
بچتا ہی کچھ نہیں، حالات ہی بڑے خراب ہیں، یہی کہتا رہے گا۔ ٹائم مانگو، بولے ٹائم نہیں میرے پاس، ٹائم نہیں، کیونکہ اللہ اس کے معاملات بخیر دیتا ہے۔ تو آخرت کو مقصد حیات بنانا چاہیے اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور دنیا میں گزارا آپ کچھ بھی کر لو گے، رہنا گزارا ہی ہے، کیونکہ آپ اوپر دیکھو گے آپ کے اوپر بھی کچھ لوگ ہوں گے، آپ اوپر چلے جاؤ گے اس کے اوپر بھی کچھ لوگ ہوں گے۔ اس دوڑ میں جانے کی ضرورت کوئی نہیں، اپنے آپ کو سنبھالو، نیچے دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیچے دیکھو، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اوپر نہ دیکھا کرو، اس سے تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو گے۔ اوپر دیکھو گے تو اپنی حالت پر افسوس ہوگا، ناقدری ہوگی، نیچے دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق دے گا۔ جس کو جوتی میسر نہیں، وہ دیکھے کہ ایک آدمی کوئی پاؤں بھی نہیں ہے تو اس کو اپنی نعمت کی قدر ہوتی ہے، اور جو جوتی والے کی طرف دیکھے گا تو اس کو اپنی اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے پھر وہ۔ اس لیے فرمایا نیچے دیکھا کرو۔ اور ہمارے سکول اور ہمارے بینک یہ اوپر دیکھنا سکھاتے ہیں۔ سکول بڑے زبردست، ہاں بچہ گھر آتا ہے ہمارا گھر ٹوٹا سا، سکول بڑا زبردست، اور اس میں جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح کی، لوگوں کی، امیروں کی کہانیاں، بچہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ سارا سسٹم تعلیم کا بھی اور بینکنگ کا بھی اوپر دیکھنا سکھاتا ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے دیکھنا سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد انبیاء کرام کی کے قصے ان کا شروع ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں 10 صدیاں ہیں، اور سارے توحید پر تھے۔ پھر شرک شروع کیسے ہوا؟ تصویروں سے۔ کہنے لگے یہ اتنے نیک لوگ تھے اور یہ فوت ہو گئے تو کیا ہوا؟ تمہارے دماغ میں ان کا سکیچ ہے نا، ان کی تصویر بنا لو۔ تو ان کے آرٹسٹ لوگوں نے ان کی تصویر بنا لی۔ وقت گزر گیا تو تصویر ختم ہونے لگی، وقت گزرنے کے ساتھ کہنے لگے اس کو پتھر پہ بنا لو تاکہ ختم نہ ہو۔ اگلی نسل نے پتھر پہ بنا لی۔ اگلی نسل آئی تو ابلیس کہنے لگا تمہارے ابے دادے تو اس کی پوجا کرتے تھے، تم نے اس کو ایسے پھینکا ہوا ہے۔ تصویر سے کام شروع ہوا تھا، عبادت پر منتج ہوا۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 ولی تھے اللہ تعالیٰ کے جن کے تصویریں بنائی گئیں اور پھر ان کی پوجا شروع کی گئی نوح علیہ السلام کی۔ تو شرک آنے کے بعد پہلا رسول جو آیا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں لوگوں کے قد بہت بڑے بڑے تھے، بہت بڑے بڑے تھے۔ آدم علیہ السلام کا قد 90 ہاتھ تھا، کتنا؟ 60 اذرع، 60 ہاتھ۔ یہ میرا ہاتھ 1.5 فٹ کا ہے تقریباً، اگر میرا حساب لگایا جائے تو 60 ہاتھ 90 فٹ بنتا ہے، اور اگر ان کا ہاتھ لگایا جائے 90 فٹ والے کا تو پھر وہ پتہ نہیں کتنا بنتا ہے۔ کوئی 125 فٹ بھی اگر ہو تو 10 منزلہ بلڈنگ جتنا انسان ہوتا تھا اس وقت۔ بڑے بڑے قد اور بڑی بڑی عمریں، 9.5 صدیاں رہے حضرت نوح علیہ السلام، لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ یہ نہیں مان رہے تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد مان جائے، اولاد آئی تو وہ بھی نہیں مان رہی، ہو سکتا ہے ان کی اولاد مان جائے وہ بھی نہیں مان رہی۔ تو یا اللہ میں نے ان کو چھپ چھپ کر کونوں میں اور سب کے سامنے ہر طریقے سے سمجھا لیا ہے، ان کو میری دعوت گمراہی میں اضافہ کرتی ہے، فائدہ کچھ نہیں ہو رہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، جتنے مومن ہو چکے ہیں میں تیرا رب کہتا ہوں اور کوئی نہیں ہوگا بس۔ تو کہتے ہیں یا اللہ پھر نہیں ہوگا تو ان کو تباہ برباد کرتے، صلاحیتیں ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشتی بناؤ۔ کشتی بنائی، مذاق کرتے ہیں، دیکھو بابا ادھر کوئی سمندر ہے جہاں کشتی چلانی ہے آپ نے؟ کشتی میں اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار کا ایک جوڑا بٹھا لو اور مومنوں کو بٹھا لو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 80 بندے تھے مومن، عورتیں مرد۔ ان کی اپنی بیوی اور اپنے بیٹے، اپنا بیٹا نافرمان تھا،
اس کے باوجود جب پانی آیا تو کہنے لگے بیٹے آ جا، ڈوب جائے گا۔ کہتا نہیں ابا میری فکر نہیں کریں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ ابھی ٹرٹر کر رہا تھا کہ پانی کا تھپیڑا آیا، فکان من المغرقین، تباہ و برباد ہو گیا، غرق ہو گیا، پوری زمین پر سیلاب آ گیا، کوئی جاندار نہیں بچا سوائے اس کشتی کے۔ پھر وہ کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹکی اور وہاں سے وہ نیچے اترے، اور ان سے پھر انسانوں جانوروں کی نسل دوبارہ چلی ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام یہ یمن کے علاقے میں آئے تھے، اور یہ بھی بڑے بڑے قداور، بڑے جابر، بڑی طاقتوں والے لوگ تھے، اور کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کم عقلو تمہیں سمجھ نہیں آتا، تم طاقتور ہو تو جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو یہ لوگ ڈکیٹیاں بھی کرتے تھے، رازنی بھی کرتے تھے، اور ہر قسم کے جرائم، اور سب سے بڑا شرک، تمام قوموں میں سب سے بڑا جرم تھا وہ شرک تھا، اور ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ایک ہوا بھیجی جو سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی، اتنی تیز تھی کسی کو نہیں چھوڑا، مکان خالی پڑے ہوئے ہیں اور وہ درختوں کے تنوں کی طرح گرے پڑے ہیں، اور ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے بچنے نہیں دیا۔ تیسری قوم کا تذکرہ ہے سمود۔ قوم سمود یہ مدینہ سے 250 کلومیٹر تبوک روڈ پر یہ شہر آباد ہے، آج کل اس کو العلا کہتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ قوم تھی، اور یہ بھی اپنے نبی کا مذاق اڑاتی تھی اور شرک کرتے تھے۔ کہنے لگے اچھا اگر تم نبی ہو نا تو ہماری آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکلے، ہم دیکھیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جناب پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی، پھر نہیں مانے۔ اب وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ وہ اتنا پانی پیتی تھی جتنا ساری قوم پانی پیتی تھی، اور دودھ اتنا کہ جتنا چاہو نکال لو۔ انہوں نے کہا ایسے کرو، اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ کسی کی گھاس کھا لے، کسی کے پتے کھا لے اور پانی پی لے، اس کو منع نہیں کرنا۔ ایک دن ساری قوم اس کنویں سے پانی پیے گی اور بھر کر لے جائے، اور اگلے دن صرف اونٹنی پیے گی اور کوئی نہیں پیے گا، اور تمہیں دودھ ملے گا جتنا چاہو۔ اس کا مطلب پانی دے دو اور دودھ لے لو۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا آپشن تھا۔ مگر ان ظالموں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے 3 دن ہے تمہارے لیے، 3 دن جو کھانا پینا کھا لو پھر تم تباہ ہو جاؤ گے۔ تو تیسرے دن ایک چیخ آئی جس کے ساتھ در و دیوار ہل گئے۔ بعض آیات میں زلزلہ آتا ہے، بعض آیات میں چیخ آتی ہے، تو یہ بعد میں صاعقہ، یہ سب ایک ہی معنی کے ہیں کہ وہ چیخ اتنی زبردست تھی کہ سارے کے سارے مر گئے، کوئی زندہ نہیں رہا، دل پھٹ گئے ہوں گے ان کے، اتنی زبردست چیخ تھی۔ تو ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تیسرا واقعہ یہاں شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ یہ مصر اور فلسطین کے درمیان میں صحرائے سینا ہے، اسی میں کوہ طور ہے، اور سوڈان کی طرف کریں تو وہاں پہ مدین آباد ہے۔ تو وہاں پر یہ لوگ تھے، ان کے اللہ نے 2 نام لکھے ہیں قرآن حکیم میں، ایک اصحاب الایکہ اور ایک اصحاب مدین۔ یا یہ بستیاں تھیں ساتھ ساتھ، دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقے تھے، اور یا پھر یہ ایک ہی کے 2 نام ہیں۔ بہرحال ایکا کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ، تو وہاں یہ رہتے تھے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ ایک تو ڈکیٹیاں کرتے تھے، راہزن تھے، راستہ روک کے لوٹ لیتے تھے، دوسرا ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو ان کو انہوں نے منع کیا، کہا تمہارا کیا کام ہے، تم اللہ اللہ کرو۔ یہ تصور آج بھی ہے، مولوی کا کام ہے مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کرے، باقی معیشت، معاشرت، بینک، سود یہ ہمارا کام ہے، تمہارا تھوڑی ہے۔ تو وہ بھی یہ کہتے تھے یہ تمہارا کام نہیں ہمارا کام ہے، لہذا وہ لگے رہے اس کام میں،
اور وہ منع کرتے تھے، وہ باز نہیں آتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے عذاب ان پہ نازل کیے، ایک تو چیخ اور زلزلہ کی شکل میں، اور ایک ان پر تیسرا عذاب ان پر عذاب یوم الذلہ۔ بادل آیا، کافی دیر سے بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے لوگ بادل کے نیچے چلے گئے، آسمان سے اللہ نے آگ برسائی، عذاب برسایا، جس سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو قوم ماپ تول میں کمی کرے گی، اللہ نمبر 1 ان کے کھانے دانے کی چیزیں کم کر دے گا، شارٹیج آ جائے گی۔ آج پاکستان گندم بھی باہر سے منگوا رہا ہے، چینی بھی کئی دفعہ منگوائی ہے، کاٹن باہر سے آتی مصر سے، دالیں باہر سے آتی ہیں، اور یہ تیل انڈونیشیا ملیشیا سے آتا ہے۔ زرعی ملک ہے، دنیا کا دوسرے نمبر کا نہری نظام ہے، میٹھا پانی، زرخیز زمینیں ہیں، مگر دیکھو یہ موٹر وے اتنے لاکھ ایکڑ کھا گیا، وہ سڑک اتنے لاکھ ایکڑ کھا گئی، ابھی جو موٹر وے ملتان سے بنا ہے وہ بے شمار باغات کو کھا گیا ہے۔ یہ کام، اور کالونیاں اور کالونیاں اور کالونیاں بنتی جا رہی ہیں، بڑے بڑے بینگلو، اور ایک بہت بڑی لکیر بنتی جا رہی ہے غریبوں میں اور امیروں میں۔ لگ رہا ہے کہ وہ اس ملک کے باسی ہی نہیں ہیں۔ آپ کی زمین کے اندر سے تیزی سے گزر جاتے ہیں موٹر وے پہ، اور آپ اپنے ایک کھیت ادھر ہے ایک ادھر ہے، آپ کو مصیبت پڑی ہوتی ہے۔ تو یہ اناج کی کمی بھی اس ملک میں موجود ہے، اور نمبر 2 فرمایا مہنگائی بڑھ جائے گی، شدت المعونہ، مہنگائی بڑھ جائے گی، مہنگائی بھی بڑھی ہوئی ہے، اور نمبر 3 وجور السلطان علیہم، ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، اور یہ تیسرا عذاب بھی موجود ہے، اور تینوں کی وجہ ماپ تول کی کمی ہے۔ ماپ تول کی کمی صرف دکاندار نہیں کرتا، اللہ محفوظ رکھے سارے ہی کرتے ہیں۔ جو آفس جاتا ہے وہ لیٹ جاتا ہے، جلدی آتا ہے، تنخواہ پوری لیتا ہے۔ مزدور کام لیٹ شروع کریں گے، پیسے پورے لیں گے، دینے کے بعد اور لینے کے بعد اور، پوری قوم کے ہڈیوں میں رس بچ چکی ہے یہ بات۔ اور جو کوئی مرمت کرنے والے ہیں ان کو کہو میری یہ فلاں چیز مرمت کر دو، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پیسے پورے لے لوں اور اس کو جگاڑ کر دوں تاکہ جلدی پھر خراب ہو، پھر آتا پھرے۔ ایک ایک ہڈی، ایک ایک مصیبت بنی ہوئی ہے، تو اس کی یہ سزا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران بڑے غلط ہیں، رب کہتا ہے ہم نے تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے مسلط کیے ہیں، اگر ایسے کرتوت ہوں گے تو ہم مسلط کریں گے۔ تو اس کے بعد ایک بات اس میں رہ گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سفارش کر دی تھی کہ میرے بیٹے کو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ نافرمان ہے۔ تو انبیاء کرام ایسی بات کر سکتے ہیں جس کی رب اصلاح کر دے، اور ان کی معصومیت اس میں ہے کہ ان کی رب اصلاح کر دیتا ہے اور وہ واپس لوٹ آتے ہیں، جبکہ عام آدمی ان کو نہ رب بتاتا ہے اور نہ پورے طریقے سے وہ واپس آتے ہیں۔ اس لیے وہ معصوم ہے، یہ معصوم نہیں ہے۔ یہ معصومیت نہیں ہے کہ ان سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوگا جو قابل اصلاح ہو، یہ معصومیت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی رب نے اصلاح فرمائی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بھی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ادھر کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات قرآن حکیم میں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی۔ تو وہ اللہ مربی ہے، وہ استاد ہے، اور انبیاء ان کے شاگرد ہیں، وہ اصلاح کر سکتا ہے، یہ کوئی گستاخی کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرست تھی علیہ باللہ۔ اس وقت ہم جنس پرستی کی دعوت اتنی شدید ہے، اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ بڑے بڑے ملک پاکستان جیسے ملکوں کو دباتے ہیں، اور تمہیں ہم قرض نہیں دیں گے، یہ کرو وہ کرو، ان شرطوں میں یہ ہوتا ہے کہ تم یہ ہم جنس پرستی کو جائز قرار دو۔ اور اس کا انہوں نے ایک سائنٹیفک طریقہ نکالا تھا
کہ تم ٹرانسجنڈر ایکٹ کو قبول کرو، منظور کرو، اور وہ بھی ہم جنس پرستی کا راستہ کھولنے کے لیے تھا، میں نے جیسے آپ کو بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں بچا لیا، مگر یہ بہت شدید لہر ہے، اور اس وقت سکولوں میں، کالجوں میں علیہ باللہ اور گلی محلوں میں یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے۔ اپنے اپنی اولادوں کی فکر کرو، یہ پتھروں کی بارش نازل کرنے کا سبب ہے۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو سمجھایا، بہت باز نہیں آئے، تو 2 فرشتے بھیجے، وہ آئے بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں۔ وہ ظالم آگے کہنے لگے یہ مہمان ہمارے حوالے کرو۔ لوط علیہ السلام کہتے ہیں تمہاری بیویاں جو میری بیٹیاں ہیں وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، مجھے اپنے مہمانوں میں ذلیل نہ کرو۔ تو مہمان کہنے لگے ہم فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، آپ ہماری فکر نہ کریں اور آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ان کی زمین کا ٹکڑا کاٹا اور آسمان کے قریب لے گئے، اوپر سے الٹا کر کے پھینک دیا، اور جو بچے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، علیہ باللہ۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل ہوئی کہ مکے والے جو آپ کے ساتھ سلوک کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ بھائی تھے نا، رشتہ داری تھے نا۔ ابو لہب چاچا تھا، بڑا پریشان کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے بھائیوں نے پریشان کیا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو ابو جہل کہتا یتیم بھتیجے کے پیچھے نہ لگ جانا، مطلب تکبر، ہم بڑے یہ چھوٹا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں نا میں تیری پوٹیاں دھوتا رہوں گا، تو اب میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ تکبر تھا ان میں، اور جو مدینے والے تھے ان میں بھی تکبر تھا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں آگے ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد سے کیوں نہ ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں بھی تکبر تھا، اور ان میں بھی حسد تھا، ان میں بھی حسد تھا۔ انہوں نے بھی ان کو گھر سے نکال دیا، اور ان کی شہادت کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے کوششیں کی، انعام رکھے۔ انہوں نے بھی ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور ان تمام مصیبتوں سے اللہ نکال کر لے گیا، اور اللہ نے حکومت عطا فرما دی۔ یوسف علیہ السلام کو بھی ایسے ہوا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی سارے مجرم بن کے کھڑے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فتح مکہ کے دن بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے تھے، اور سارے مجرم سامنے کھڑے تھے۔ کہنے لگے سناؤ تمہارا کیا علاج کروں؟ کہنے لگے آپ تو بہت ہی اچھے ہیں اور بہت ہی اچھے باپ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں آج وہی جملہ بولوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے بولا تھا، انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی وہ نہیں ہے، میں آپ سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ تو یہ بہت زیادہ مماثلت ہے دونوں قصوں میں، اور ان کو تو بالکل کنویں میں پھینک دیا، تو وہ بھی 3 سال جیل میں رہے، یہ بھی رہے۔ تو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ سابقہ تیرے انبیاء بھائیوں کے ساتھ زیادہ ہوا تھا، تو آپ زیادہ غمگین نہ ہوا کریں۔ تو بہر صورت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن یہ دوسری شادی کی اولاد تھی، یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی یہ دوسری شادی کی اولاد تھی، اور پہلی شادی کے جو بیٹے تھے وہ بڑے بڑے تھے۔ تو وہ باپ کا تعاون بھی کرتے تھے ہر لحاظ سے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم زیادہ قیمتی ہیں، اور ابا کی محبت چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں 11 ستارے اور چاند اور سورج کو دیکھ رہا ہوں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، کہنے لگے بیٹا یہ خواب کسی کو مت بتانا ورنہ تیرے خلاف سازش ہو جائے گی، کیونکہ شیطان بڑا ملعون ہے، قصور شیطان کا نکالا ہے۔ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ یہ کلوز ہو گیا کم۔ انہوں نے کہا کہ یہ
بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کو ادھر کر دو ادھر کر دو، تو اب پھر ان کے پاس پیار کرنے کے لیے کوئی رہے گا ہی نہیں، پھر ہم سے ہی پیار کریں گے، تو اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ ایک دل سے ان کے ساتھ نہیں تھا مگر ان کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا تھا، کہنے لگا اتنا ظلم نہ کرو، چلو زیادہ ہی زیادہ آپ کسی کنویں میں پھینک دو، کوئی اٹھا کے لے جائے گا، زندہ تو رہے گا نا، اور تمہارا مقصد تو سکرین سے ہٹانا ہے تو وہ ہٹ جائے گا، قتل کرنا تم نے کیوں ہے؟ فیصلہ ہو گیا، ابا جان آپ اس کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ کہا کہ ایک تو مجھے پیارا لگتا ہے، میں اس کو دور نہیں کرنا چاہتا، اور دوسرا یہ کہ تم ادھر ادھر کھیلنے میں لگ جاؤ، کوئی بھیڑیا کھا جائے تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ یعنی کہ لو ہم 11 بیٹے کڑیل جوان، بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ آپ اعتماد تو کریں ہم پہ۔ لے گئے، وہاں جا کر ان کو کنویں میں ڈال دیا اور ان کی قمیص اتار کر کسی خون کے ساتھ لت پت کر کے لے آئے، کہا دیکھو بھیڑیا کھا گیا، ہم گئے ہوئے تھے پیچھے سے کھا گیا۔ ان کو وہیں سے ہی نا ایک اشارہ مل گیا کہ یہ بہانہ چلے گا بھیڑیے والا، وہی انہوں نے چلا دیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، وہی ملزم ہیں اور وہی گواہ ہیں اور کچھ بھی نہیں، اور ان سے ہی پھر کل کام بھی لینا ہے۔ کتنی بے بسی ہے، کتنی بے بسی ہے اور کتنی بصیرت ہے۔ ان سے اس بات کی پاداش میں ناراض ہو جاتے تو بالکل ہی بے یار و مددگار ہو جاتے، تو کہنے لگے میں تو صبر ہی کروں گا۔ جو شخص رو لیتا ہے اس کو دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور جو روتا نہیں وہ پھر سارا کسی نہ کسی جسم کے حصے پہ پڑ جاتا ہے۔ ان کی آنکھوں پہ پڑ گیا اور وہ نابینا ہو گئے۔ یاد کرتے رہتے تھے ان کو، جاؤ بچوں دیکھو میرے بیٹے کو دیکھو، تلاش کرو۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ مجرموں کو، جنہوں نے خود ساری سازش کی ہے، انہی کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کر تلاش کرو۔ بڑی بے بسی ہے۔ ایک قافلہ آیا پانی لینے، انہوں نے دیکھا لڑکا ہے بڑا خوبصورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری دنیا سے آدھا حسن اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا، آدھا حسن پوری دنیا پہ بانٹا ہے، جتنے لوگ خوبصورت ہیں وہ اس کا کوئی اربواں حصہ ہوگا، اور آدھا حسن اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا، نہ جانے کتنی خوبصورت تھے۔ تو لے گئے اور جا کر کے انہوں نے بیچ دیا، اور مصر کے بادشاہ نے ان کو خرید لیا، اور وہ بڑے ہو گئے۔ اب ہیں تو غلام مگر شاہانہ زندگی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بندے پر جو پرورش کے آثار ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ جو آدمی قسم پرسی میں رہا ہو اس کی عادات اور طرح کی ہوتی ہیں، اور جو شاہانہ رہا ہو اگرچہ غلام ہے مگر ہاتھ تو کھلا ہے نا، اس کا انداز اور ہوتے ہیں۔ جوان ہوئے تو مصر کی بادشاہ کی بیوی نے ان کو برائی پر آمادہ کیا، وہ بچ گئے، تو شوہر کو کہتی ہے اس نے برائی کا ارادہ کیا ہے۔ ایک سیاںا کہنے لگا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے تو پھر اس نے ارادہ کیا ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ بھاگ رہے ہوں گے تو اس نے پکڑا ہے تو پھر اس نے ارادہ کیا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا تیری خباثت ہے، تو اس کا قصور نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام بچ تو گئے، عزت بھی بچ گئی، مگر مصر کی عورتیں کہنے لگیں وہ بادشاہ کی بیوی ایک لڑکے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور بھولی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لڑکوں کو پھانسنا کیسے ہوتا ہے۔ اس کو اطلاع ملی کہ مصر کی کچھ عورتیں اس طرح کی بات کر رہی ہیں، کہنے لگی اچھا پھر تم آ کر پھانس لو۔ وہ آ گئیں، انہوں نے باقاعدہ سٹیج سجایا، اس پہ فروٹ رکھے اور ہر ایک کو چھری پکڑا دی۔ پہلے تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے بیٹھی تھی، غلام تھا، کہا یہاں سے گزرو، غلام نے کیا انکار کرنا ہے، گزرنا ہی پڑے گا۔ تو گزرے گا تو ہم اتنی جاذب ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ لامحالہ ہماری طرف دیکھ لے گا اور وہ فریفتہ ہو جائے گا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نظر نیچی اور سامنے سے گزر گئے۔ پھر انہوں نے دوسرا وار کیا کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کہ خون دیکھ کر تو ترس آ ہی جاتا ہے نا، خون گرتا دیکھ کر تو ترس آ ہی جاتا ہے نا۔ ہم بڑے، ہمارے بچے ماشاءاللہ مجاہد نیک پاک ہیں، اور وہ مطلب نہیں اس طرح کے چکروں میں اللہ کے فضل سے اللہ ماشاءاللہ
تو اگر کہیں روڈ پر دیکھیں عورت گری ہوئی ہے، خون نکل رہا ہے، تو وہ تو پھر بچانے کے لیے تو جائیں گے ہی نا۔ تو انہوں نے یہ دوسرا داؤ یہ کھیلا، مگر اس میں بھی وہ ناکام ہوئے۔ تو کہنے لگی یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، ورنہ جتنا ہم نے زور لگا لیا ہے یہ ضرور بات مان لیتا۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ 2 حملے ہو چکے ہیں، تو نے مجھے بچا لیا ہے، اگر مجھے مزید نہ بچایا میں تو تباہ ہو جاؤں گا۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ جو یہ مجھ سے چاہتی ہیں نا اس سے تو قید اچھی۔ یہاں ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ ان کا کوئی خاندان نہیں، ان کا باپ بدنام نہیں ہو رہا یہاں پہ، اور جو عورت ہے اس کا خاندان ادھر ہے، وہ بدنام ہوگی۔ اس کے باوجود وہ بچنا چاہ رہے ہیں اور یہ نہیں بچنا چاہ رہی، اور نیک لوگ دین کی مصیبت برداشت نہیں کرتے، دنیا کی برداشت کر لیتے ہیں۔ دین کی مصیبت وہ جس سے دین کمزور ہو، دنیا کی مصیبت وہ جس سے دنیا کمزور ہو، وہ دنیا کمزور کر لیتے ہیں دین کو بچانے کے لیے، اور جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ دنیا کو بچانے کے لیے دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، نیک ہے، پاک ہے، توحید والی ہے، شرک سے بچتی ہے، شادی ہو گئی، سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، 5 سال گزرے، اولاد نہیں ہو رہی، اب کیا ہوگا؟ اب ادھر گئی، پھر ادھر گئی، پھر اس کے تعویذ، پھر اس کے گنڈے، پھر یہ آخر کسی نے بتایا تھا فلاں قبر پہ جاؤ تو بچہ مل جاتا ہے، رات کا فائدہ اٹھا کے وہاں بھی چکر لگا ہی لیتی ہے۔ ہاں، دین بیچ دیا دنیا بچانے کے لیے۔ اس کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بوڑھی کالی عورت آ رہی ہے، یہ جنت میں جائے گی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا عہد نبوت میں آئی تھی، کہتی تھی مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا ان شئتی دعوت لکی وان صبرتی فلک الجنہ، اگر تو چاہتی ہے تو دعا کر دیتا ہوں تیری شفا مل جائے گی، اور اگر تو صبر کرے تو تجھے جنت ملے گی۔ کہتی ہے میرے لیے دعا مت کیجئے، میں بیماری برداشت کروں گی اور جنت لوں گی۔ تو جو نیک لوگ، یوسف علیہ السلام اگر برائی میں پڑ جاتے دنیا اچھی ہو جاتی، دین برباد ہو جاتا۔ کہنے لگے مجھے جیل میں یا اللہ ڈلوا دے، دین بہتر ہو جائے، دنیا تنگ ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ اور سمجھ آ رہی؟ پیسے زیادہ آ جائے نا تو پھر تنگ گلیوں سے نکل کے چلا جاتا ہے ڈیفینس ہاؤسنگ میں، بحریہ میں، وہاں مسجد بھی نہیں ملتی، پھر گھر میں نماز پڑھتے ہیں عورتوں کی طرح، دین برباد کر کے دنیا اچھی کرتے ہیں۔ جبکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنا دین بچانے کے لیے جیل میں جانا بھی برداشت کرتے ہیں۔ یہ سبق ملتا ہے اس سے یہاں ہمیں۔ باقی قصہ کل مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔